السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایمان بالآخرت۔ اس سے پہلے دو بیان ہمارے جو ہو چکے ہیں، ایمان باللہ اور ایمان برسالت، اور اسی حوالے سے آج تیسرا ایمان بالآخرہ، اور اس طرح سے انشاءاللہ آج ہم ایمانیت ثلاثہ کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو یہ جو ایمان بالآخرت ہے، یہ ہر انسان کے لیے ایک بہت ہی اہم چیز ہے، کیونکہ یہ بات ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی ورکر، کوئی کہیں پہ کچھ بھی جو ہے وہ کوئی کام کر رہا ہے، تو اگر اس کو پتہ ہو کہ اس کام کی چیکنگ ہوگی، کوئی مجھے پوچھے گا کہ یہ تو نے کام کس طرح سے کیا ہے، تو وہ اس کام کو بہت اچھے طریقے سے کرے گا اور ہر اس چیز کا خیال کرے گا کہ جس کے اندر کوئی اعتراض ہو سکتا ہو، اس کو اچھے سے اچھے طریقے کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے گا کہ کوئی بھی جب دیکھے گا اس کو، کوئی بھی آ کے مجھے پوچھے گا تو وہ میرے کام کی تعریف کرے، اس میں سے غلطیاں نہیں نکالے۔ تو اسی طرح سے انسان کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اس کو شتر بے مہار کی طرح ایسے ہی کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ جو مرضی جو جی میں آئے کرتا چلا جائے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں یہ بات بارہا مرتبہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی ہے کہ انسان جہاں پہ جو کچھ بھی کرے گا اس کا محاسبہ کیا جائے گا۔ بار بار قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں، جو بھی تمہارے اعمال ہیں ان کو میں جانتا ہوں۔ اور اس طرح سے بہت ساری دوسرے مقامات ہیں کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پورے پروف کے ساتھ بڑے باوثوق طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ظاہر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہر انسان کا ریکارڈ رکھ رہا ہے، اور اسی کی بنا کے اوپر آخرت کے دن اس کا محاسبہ کیا جائے گا، اس کو پوچھا جائے گا کہ اس دنیا کے اندر آ کر اس نے کیا کیا۔ اب جب یہ قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر تھے، مکہ کے اندر، تو وہاں پہ وہ کسی نہ کسی درجے کے اوپر اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے 360 بت جو ہے وہ گڑھ کے رکھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے منتیں مانتے تھے، ان کو پوجتے تھے، ان کو سجدے کرتے تھے، ان کو اپنا سب کچھ مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ان سب کا اوپر ایک واحد ایک اللہ ہے جو کہ ایک ہے، اور اس نے ان کو اپنے نائب بنایا ہوا ہے، یعنی اپنے کچھ جو ہے وہ اس کے اتنے برگزیدہ لوگ ہیں کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، اب ہماری سفارش یہ وہاں پہ کریں گے۔ اور اب آپ ہندوؤں کا معاملہ دیکھ لیں تو وہ بھی یہی ہے نا کہ جو بھی ان کے اندر کوئی برگزیدہ بندہ تھا جس نے بہت احسانات کیے، جس نے انسانیت کی بہت خدمت کی، تو اس کی وہ مورتی بناتے ہیں اور اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اگلی نسل اور اس کے بعد وہ ایک بڑا بھگوان ان کے لیے بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو مشرکین مکہ تھے تو ان کا بھی حال اسی طرح سے تھا
کہ کوئی بزرگ جیسا بھی کوئی گزرا اس کی کوئی بڑی حکایتیں سامنے آتی گئیں، چلتی رہیں اور اسی طرح سے وہ پھر کوئی بڑا بت ان کے لیے بن گیا، اور انہوں نے کہا جی یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کے احکامات ہیں تو اسی طرح سے یہ بھی احکامات دیتا ہے معاذ اللہ۔ تو اس طرح سے انہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، لیکن وہ کسی حد تک اللہ کو مانتے تھے کہ وہ سپر پاور جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بت ہیں کہ جن کو ہم پوجتے ہیں۔ اور دوسرا جہاں تک تعلق ہے رسالت کا، تو وہ اس بات کو بھی مانتے تھے کہ رسول اس دنیا کے اندر آتے ہیں اور وہ رہنمائی دیتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ تمام انبیاء جو پہلے آئے اور ساری اقوام جن کے اوپر عذاب ہوئے، وہ ساری باتیں مکے کے اندر ایسے جیسے بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں، تو اس طرح سے قوم عاد، قوم سمود، یہ ساری باتیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے وہ سنایا کرتے تھے، لہٰذا ایمان بالرسالت بھی کسی حد تک وہ اس کو مانتے تھے۔ لیکن آخرت کا جو ایمان ہے یہ ان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر سے ہمیں زندہ کیا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیز ان کے لیے بڑی نئی تھی کہ مرنے کے بعد ہم گل سڑ گئے، ختم ہو گئے، ہم ہمارے دادا پردادا، پھر 100 سال، 500 سال، 1000 سال پہلے لوگ کس طرح سے ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، کس طرح سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، کس طرح سے دوبارہ ان کو جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ چیز ان کے لیے جو ہے وہ بڑی شیشوپن کے اندر انہیں ڈالے ہوئے تھی، اور بڑی عجیب بات تھی ان کے لیے، جس کا تذکرہ سورہ قاف کے آغاز کے اندر بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس بات کے اوپر تعجب کرتے ہیں کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کے پاس ایک رسول آیا کہ جو انہی میں سے ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اس کے اندر گل سڑ جائیں گے، تو دوبارہ سے ہمیں اٹھایا جانا یہ بہت دور کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ زمین کے کس حصے نے ان کے کس حصے کو اپنے اندر ہضم کیا ہے، لہٰذا اس دن وہی لفظ کلمہ کن ہوگا تو زمین سارا کا سارا اگل کے باہر رکھ دے گی۔ تو اسی طرح سے پھر ان کے اعتراضات جب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ دیکھو تمہیں ایک دن مرنا ہے، اور پھر ایک دن تمہیں زندہ کیا جائے گا، اور تم سے پوچھا جائے گا کہ اس دنیا کے اندر تم کیا کر کے آئے ہو، تو لہٰذا اپنی آخرت کی فکر کرو، تو وہ پھر بعض دفعہ نعوذ باللہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیتے، بعض دفعہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی گستاخی بھی کرتے اور کہتے جاؤ کہاں ہے تمہاری قیامت، جاؤ اپنی قیامت لے آؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں، پوری کی پوری انسانیت، چلو یہ ہے کہ ایک نسل جو ہے وہ مری ہے، وہ سارے لوگوں کو یاد ہے، کچھ لوگ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی جانتا ہے، لیکن جو 100 سال 200 سال 500 سال پہلے کے مرے ہوئے لوگ ہیں، ان کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں کہ کوئی تھا بھی نہیں تھا، تو ان کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اس طرح کے بہت سارے اعتراضات تھے ان کے کہ جو وہ کہتے تھے۔ لہٰذا اس سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ قیامہ ہے، تو اس کا نام اور اس کا مضمون بالکل سیم ہی ہے، ایسی ہے کہ جیسے کوئی ٹاپک ہوتا ہے اور اس کے عنوان جو ہے وہ اپنے اس ٹاپک کے حوالے سے رکھ دیا جاتا ہے، تو اس سورہ مبارکہ کا نام بھی ویسے ہی سورہ قیامہ، وہ سورت کے جس کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے۔ تو لہٰذا اس کا آغاز ہی ان الفاظ سے ہوا کہ لا اقسم بیوم القیامہ۔ یہ جو لا ہے یہ نفی کا ہے، یعنی کسی چیز کا انکار کرنے کا لا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات جب ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں اور وہ آگے سے قیامت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی وہ دن کہ جس کا تم انکار کرتے ہو، جو تمہاری عقلوں سے بالا تر چیز ہے، جو تمہیں سمجھ کے اندر نہیں آ رہی ہے، میں اسی دن کی قسم کھاتا ہوں۔ یعنی اس قدر یقین ہے، اس قدر مجھے اس دن کے آنے کا یقین ہے کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ اب جو شروع کا لا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جتنے بھی اعتراضات ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اس کے اندر گل سڑ جائیں گے، ہمارا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا، تو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ پھر جب وہ پچھلے لوگ ہیں جن کا نام و نشان ہی ختم ہوگا، جن کو کوئی جانتا نہیں، ان کو کس طرح سے زندہ کیا جائے گا؟
یا پھر کوئی جتنے بھی جو بھی کوئی اعتراضات ہیں تو وہ سارے کے سارے لا، میں ان کسی اعتراضات کو نہیں مانتا، وہ سارے کے سارے ایک طرف، اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اور پھر اگلی ہی آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. اب نفس لوامہ یہ ہے کہ انسان کی جو باڈی ہے نا، اس کے اندر جو احساسات ہیں، تو اس کے اندر نفس ایک، یعنی میرا دل کرتا ہے میں یہ چیز کھاؤں، میرا من کیا کرتا ہے کہ میں اس راستے کے اوپر جاؤں. تو یہ وہی ہے کہ انسان کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے. اب یہ جو نفس ہے اس کی 3 اقسام ہیں. ایک وہ نفس کے جس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، کہ وہ نفس ہر وقت انسان کو ترغیب دیتا ہے، اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل کو رفع کر، کسی کو کوئی حاجت ہے تو اس کی حاجت پوری کر، کوئی مصیبت کے اندر ہے تو اس کی ہیلپ کر، کسی کو کچھ بھی چاہیے تو اس کی ضرورت کو پورا کر، کوئی اچھا نیک عمل کرتا ہے تو اس کو اندر ہی اندر خوشی محسوس ہوتی ہے. نماز پڑھے، کسی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے، کسی کے ساتھ بھلائی کرے، تو اندر ہی اندر انسان کو ایک خوشی ہوتی ہے. تو یہ وہ نفس مطمئنہ ہے. اور دوسرا نفس امارہ، کہ جو ہر وقت انسان کو یہ دنیا کی باتیں بتاتا ہے کہ دیکھو یہ تیرے پاس وہ امانت کچھ پڑی ہوئی ہے. اس بندے کو تو یاد بھی کوئی نہیں، کتنا سال، کچھ 10 سال گزر گئے ہیں، اس نے تو کبھی تذکرہ ہی نہیں کیا، اس کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. اس میں سے تھوڑے بہت پیسے نکال کے تو خرچ کر، اس کے بعد جب حساب ہوگا پھر دیکھیں گے، اسے ہو سکتا ہے نہ ہی یاد ہو. یار اس کے ساتھ بھلائی کرنے جا رہا ہے، تیرے اپنے گھر کے اندر دیکھو کس طرح سے فاقہ پڑا ہوا ہے، وہ کل آنے والے دن کے اندر تو کیا کرے گا. جب کا آج تیرے پاس جاب ہے، کچھ سیونگ زیادہ سے زیادہ کر لے، لوگوں کی ہیلپ نہ کر، تو اگر تیری جاب چلی جائے گی تو پھر تیرے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ وہ نفس امارہ ہے کہ جو انسان کو دنیا کی طرف ترغیب دلاتا ہے، برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، انسان کو وقتی فائدہ بتاتا ہے، اور وہ پھر کسی بھی گناہ کے اندر ملوث ہو جائے تو اس کو اس طرح کی باتیں بتاتا ہے. اس کو بولتے ہیں نفس امارہ. اور ان دونوں نفس کے درمیان ایک ہے نفس لوامہ، جو نیکی اور بدی کے اندر فرق کر کے بتاتا ہے، جو انسان کے اندر یہ صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کرنے سے میرے مال کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی. میری اگر جاب چلی بھی جائے گی، ڈر تو یہ ہے نا کہ اگر جاب چلی گئی تو میں پھر اگلے دن جو ہے وہ کس طرح سے بسر کروں گا. لہٰذا اگر جاب چلی گئی تو پہلے یہ جاب کبھی تھی ہی نہیں. جس ہستی نے تجھے یہ جاب دی ہے، اگر یہ جاب چلے گی تو وہ کسی اور جاب کا بندوبست کر دے گا. رازق اصل اللہ ہے، تو یہ جاب کوئی رازق نہیں ہے. تیرے پاس رزق زیادہ ہے، تو ہیلپ کر سکتا ہے، تجھے ہیلپ کرنی چاہیے. لہٰذا یہ نفس لوامہ ہے. اور اسی نفس کا یہ تقاضا ہے کہ اگر میرے اوپر ظلم ہوا ہے نا، اس ظلم کا بدلہ مجھے ملنا چاہیے. اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے نا، تو یہی نفس اندر سے بولتا ہو یہ شخص نے بہت غلط کیا ہے، اس کو بدلہ ملنا چاہیے، اس نے اس طرح سے برا کیوں سلوک کیا ہے. اور یہی نفس پھر انسان کو یہ بات بتاتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے کے اندر اسے قتل کیا جانا چاہیے. اور اب دیکھیں، ایک مجمع تھا کہ وہاں پہ کوئی 50-60 ہزاروں لوگ تھے وہاں پہ. تو کوئی شخص آیا وہاں پہ، اس نے وہ فائرنگ کی اور وہ چلا گیا. اب اس فائرنگ سے کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنے لوگوں کی ٹانگیں چلی گئیں، کتنے لوگ معذور ہو گئے، اور کتنے وہ لوگ جو اللہ کو پیارے ہو گئے. اب انسان کیا چاہتا ہے؟ اب یہی وہ نفس لوامہ ہے کہ جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اب اس شخص کو زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے اندر کیا کریں گے؟ ہم اس کو پھانسی دے دیں گے، اس کو بہت ہی ذلت امیز موت دے دیں گے، اس کو انتہائی تکلیفیں دے دے کر اس کو مار دیں گے، آخر کار اس کو مار دیں گے. تو جب اس کو تکلیفیں دی گئیں تو کچھ زخمیوں کا بدلہ پورا ہو گیا، اور جب مار دیا گیا تو ایک
بندہ مرنے کا بدلہ پورا ہوا، لیکن اس نے تو پتہ نہیں کتنے بندے مارے، کتنوں کو معذور کیا، کتنوں کو زخمی کیا، تو اب یہ بدلہ تو پورا نہیں ہوا۔ اب یہی نفس لوامہ یہ چاہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن اگر کسی انسان کی ٹانگ ٹوٹی تھی تو اس کی بھی ٹانگ ٹوٹے، اگر کوئی معذور ہوا تھا تو اس کو بھی معذور کیا جائے، اگر کوئی مرا تھا تو اس کو بھی اسی طرح سے مارا جائے جس طرح سے اس کو تکلیف ہوئی تھی تو مرا تھا۔ اور اب کچھ لوگ وفات پائے تو ان کے پیچھے جو بچے تھے ان کی روزی روٹی کا بندوبست تھا اور وہ انہوں نے آسانی سے زندگی بسر کی، اور کچھ لوگ اس کے فائرنگ سے وہ بھی مر گئے کہ جن کے پیچھے کمانے والے کوئی نہیں تھا، 2-3 فیملیوں کا وہ اکیلا شخص کمانے والا تھا، اگر اس کی موت ہوگی تو اس کی فیملیاں، کتنی ساری فیملیز کو اس نے جو ہے معذور کیا، کتنی مشکلات کے اندر ڈالا۔ اب جو درد، جو فیلنگز، جو معاملات ان فیملیز کے ساتھ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس کو بھی ان کا اندازہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر اس کی فائرنگ سے 4 لوگ مرے تھے تو 4 دفعہ اسے زندہ کیا جانا چاہیے، 4 دفعہ اس کو مارنا چاہیے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آتی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں پھر دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ قرآن کے اندر جو بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم تمہیں مرنے کے بعد اٹھائیں گے اور پھر ہر انسان کا فرداً فرداً اس کا محاسبہ کیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پہ قسم کھائی ہے نفس لوامہ کی، تو اپنے نفس سے یہ بات پوچھو، اپنے اندر جھانکو، اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر یہ بات پوچھو کہ کیا تم جو یہاں پر جو بھی کوئی کچھ بھی کرتا ہے تو اس کا بدلہ پورا اسے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے۔ یہ تو میں نے اس شخص کی مثال دی ہے نا کہ جو بد تھا، جو انتہائی اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، تہجد گزار تھا، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا، کبھی کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا تھا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا تھا، تو اس نے دنیا کے اندر بڑے سسک کر زندگی بسر کی۔ اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا کہ وہ کوئی اچھی زندگی بسر کر سکتا، کبھی اس نے کھانا کھایا کبھی نہیں کھانا کھایا۔ تو ایک وہ شخص کہ جس نے چوریاں کی، فراڈ کیے، ڈاکے ڈالے، اور اس کے پاس ریل پیل تھی پیسے کی، اس کے پاس بڑی سے بڑی گاڑی تھی، اس نے بڑی آسائشیں یہاں پہ جو ہے وہ گزاری ہیں، لہٰذا جب دونوں مر گئے اس کے بعد کیا اگر قیامت نہیں ہے تو لازمی نفس لوامہ یہ چاہتا ہے کہ جس انسان نے اس دنیا کے اندر انسانیت کی خدمت کی، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، تو اس کو اس کا بدلہ لازمی ملنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن ایسا ہے کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگوں کو ایک ہی دفعہ زندہ کیا جائے گا، اور ہر ایک سے اس کے ایک ایک کیے کا حساب لیا جائے گا، چاہے اس نے کچھ جو بہت بڑا کیا، چاہے وہ بہت چھوٹا کیا، چاہے کچھ اس نے بہت اچھا کیا، چاہے کچھ اس نے بہت برا کیا۔ لہذا جس نے جو کیا ہوگا اس کو پورا اسی طرح کا جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا۔ لہذا اسی حوالے سے اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت اچھی رہنمائی ہے جس کو آج ہم سمجھتے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جب یہ مر جائے گا تو کیا ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکیں گے؟ یعنی اب ان کا اعتراض یہی تھا نا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اس کے اندر گل سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمارا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا، تو پھر کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو صرف اس طرح سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کر کے دیکھا؟ دیکھیں، آج کے اس دور کے اندر اگر ہم اپنی اس عقل سے اندازہ لگانے بیٹھیں کہ کیا واقعی یہ مرنے کے بعد اٹھانے کا جو سلسلہ ہے یہ ایسے اتنا آسان ہے یا کس طرح سے ہے؟ یہ دیکھیں، اب ایک شخص کی وفات ہوئی، ہم نے اس کو غسل دیا، نہلایا، اس کے جنازہ پڑھایا، اس کو باقاعدہ دفن کیا، لہٰذا اس 6 فٹ کے ایریے کے اندر اس کی جو ہے وہ باڈی گل سڑ کے مٹی ہو گئی، اس مٹی کے اندر مکس ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ اسی وقت اسے حکم دے گا اور اس مٹی میں سے جو ہضم ہوا ہوگا اسی وقت نکلا ہے اور وہ بندہ بنا اٹھا اور چل پڑا۔ لیکن ایک وہ بندہ یا بچہ یا کوئی بھی گھر سے گیا تھا وہ نہانے کے لیے، اب نہر کے اندر، دریا کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر اس نے چھلانگ لگائی، اب اس کے ساتھ اندر کوئی حادثہ ہوا اور اس کی وہاں پہ موت ہو گئی اور بعد کے اندر اس کی لاش بھی نہیں ملی، اب کیا ہوگا؟
وہ اگر کسی ایک جگہ پہ پڑا ہے تو وہیں پہ گلے گا، آہستہ آہستہ گل سڑ کے اس کی باڈی کا وہ ریشہ نکل کے پانی کے اندر مکس ہو کے وہ آگے چلتا جائے گا، یا اس کے اعضاء کچھ وہ باڈی سے الگ ہوئے، کوئی کسی طرف جا رہا ہے، کوئی کس طرف جا رہا ہے، آہستہ آہستہ اس پانی کے اندر مکس ہو کے کوئی پانی جو ہے وہ کسی نہر کی طرف چلا گیا، کوئی چھوٹے نالے کی طرف چلا گیا، کوئی پانی وہیں پہ خشک ہو گیا، اور کوئی پانی کسی فصل کے اندر جا کر وہ اس کا کوئی جسم کا کوئی حصہ پانی کے اندر جذب ہوا تھا، اور وہ پانی گیا، اس پانی کو اس نے پودے نے اپنے اندر جذب کیا، اس میں سے جو انرجی بنی اس کا وہ پھل بنا، وہ پھل پھر انسانوں کے اندر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، اور کسی نے کچھ کہیں سے کھایا، کسی نے کھایا، وہ پھر مرا اور پھر کہیں پہ دفن ہوا، اور وہ ساری باڈی اس کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں کہ کہاں کہاں پہ چلے گی۔ اب اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ایک طرف ہم بارہا یہ باتیں سنتے ہیں، باقاعدہ ہر ملک کے اندر باقاعدہ ایک پوری وہ جماعت تشکیل دی ہوئی ہے کہ جن کو پیمنٹ صرف اس وجہ سے اس چیز کی ملتی ہے کہ لوگوں کے گھروں تک جاؤ اور انہیں فیملی پلاننگ کی طرف توجہ دلاؤ۔ تمہاری فیملی بڑھ جائے گی تو اس کے خرچے کیسے پورے کرو گے؟ ہمارے ملک کی آبادی بڑھ جائے گی تو ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ملک کے پاس آبادی زیادہ ہو جائے گی تو ہم یہاں پہ غربت چھا جائے گی۔ اور اسی طرح سے یعنی پہلے فیملی کو ڈرایا جاتا ہے، پھر ملکی لیول کے اوپر ڈرایا جاتا ہے، اور اس سے بھی اوپر چلے جائیں تو پوری دنیا کے اندر یہ خطرہ بڑھ گیا۔ کیوں یہ لوگ جو چاند کے اوپر جا کے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ زندگی ہم رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے ہیں، مریخ تک چلے گئے کہ وہاں پہ کوئی بندہ زندہ رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا ہے، وہاں پہ زمینیں فروخت کرنے کی جو ہے وہ پلاننگ چل رہی ہے۔ کیونکہ ان لوگوں نے جب اپنی عقل سے کچھ جو ہے وہ عقل کے دوڑے دوڑائے نا، تو عقل کے گھوڑے جب دوڑائے ہیں تو ان کو اس بات کا تھوڑا احساس ہوا کہ جس طریقے سے یہ آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس زمین کے اوپر جگہ ختم ہو جائے گی، ہم کس طرح سے یہاں پہ رہیں گے؟ لہٰذا اس سے پہلے کہ ہماری جگہ ختم ہو ہم کوئی دوسرا سیارے کے اوپر زندگی کے آثار ڈھونڈیں، اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم یہاں سے انسانیت کو کسی دوسری جگہ کے اوپر منتقل کر سکیں۔ یہ رونا رو رہے ہیں ایک جنریشن کا، ابھی ہم ہیں یا ہمارے بچے ہیں یا والدین، زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا، تو یہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ زمین کے اوپر سما نہیں سکیں گے۔ لیکن اللہ تو فرما رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کو سب کو ایک ہی دفعہ اٹھائے گا، اور اس زمین کے اوپر یہاں پر جو وہ یوم الحشر ہوگا، اور یہاں پر ہر ایک کا حساب لیا جائے گا۔ کیا کہتی ہے عقل؟ دنگ ہوتی ہے نا، تھوڑی سی ذہن کے اندر آتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ تو اب یہ سنیں ذرا کہ اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ جب تم مر جاؤ گے تو ہم تمہاری ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ اس زمین کے اوپر جگہ کم پڑ جائے گی کہ تم کس طرح سے سما سکو گے؟ تمہاری باڈی کے حصے بکھرے ہو گئے اور تم کہاں کے کہاں چلے گئے۔ اور شاید وہ ہندوؤں کے اندر یہ بھی ہے نا کہ جب وہ مرتے ہیں ان کو جلایا جاتا ہے، ان کی پھر وہ خاک جو ہے وہ کسی برتن کے اندر رکھ کے کوئی آدھی خاک جو ہے گنگا کے اندر بہا دی جاتی ہے، آدھی کسی اور جگہ پہ بہائی جاتی ہے، آدھی کسی چوٹی کے اوپر جا کر ہوا میں اڑائی جاتی ہے، اور اس طرح سے کتنے سارے وہ جو ہے وہ معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو اب اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری عقلیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکیں گے۔ ہم اپنا اس سے بھی بڑی بات آپ کو یہ بتاتے ہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات کے اوپر بھی قادر ہیں کہ یہ جو تمہارے فنگر پرنٹس ہیں نا، یہ انگلیوں کے اوپر تم وہ شناختی علامتیں کے لیے انگوٹھا لگواتے ہو، اور تمہارا یہ ماننا ہے کہ جب سے انسانیت چلی ہے اب تک یہ انگوٹھا کسی کے ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے، سب کے الگ الگ ہیں۔ ہم ان فنگر پرنٹس کو بھی بالکل سیم کا سیم بنا دیں گے، جیسے فنگر پرنٹ دنیا کے اندر تھے آخرت کے اندر بھی تمہارے فنگر پرنٹ ویسے ہی ہوں گے۔ ہم تو اس بات کے اوپر بھی قادر ہیں، تم یہ رونا رو رہے ہو کہ ہم تمہاری ہڈیاں نہیں جمع کر سکتے۔ اب سیدھی سی بات ایک یہ بھی ہے نا کہ جب انسان نے پہلی دفعہ بیٹھنے کے لیے کرسی بنانی تھی تو اس کو سوچنا پڑا کہ یہ کس طرح کا، اس کا سٹرکچر کیسا ہو سکتا ہے اس نے
پورا ایک بلاک لیا ہو بڑا سارا اور نیچے سے چورس اور جاتا جاتا اوپر اینڈ تک وہ چورس ہی ہو اور اس کے اوپر انسان بیٹھ جاتا ہو. پھر آہستہ آہستہ اس نے سوچا کہ یہ مٹیریل زیادہ لگتا ہے، اگر اس کے 3 پائے رکھ دیے جائیں، 4 پائے رکھ دیے جائیں، درمیان سے خالی کیا جائے، جو حصہ بیٹھنے کے لیے اس کے اوپر بیٹھا جائے اور باقی کو خالی کر لیا جائے، چلو اس کا مٹیریل بچ جائے گا. لیکن پہلی دفعہ پلاننگ کی جس انسان نے، تو جب اس نے وہ اپنی پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر لے کر آیا ہوگا، ہر کسی نے کہا ہوگا واہ جی واہ کیا کمال کی اس نے ایجاد کی ہے. لیکن جب وہ کرتے 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 آج کتنی جدید ہمارے پاس جو ہے وہ کرسیاں ہیں، گھومنے والی ہیں، نیچے بھی ہوتی ہیں اوپر بھی ہوتی ہیں، کتنی کمفرٹیبل ہوتی ہیں، ان کو ہم لیٹنے کے لیے وہ پیچھے کی طرف کو بھی کر سکتے ہیں، اور کتنی ساری فیسلٹیز جو ہے وہ صرف ایک چیئر کے اندر آ گئی ہیں. تو اب وہ چیئر جب ٹوٹ جاتی ہے تو کیا ریپیئر نہیں ہوتی؟ تو اب ریپیئر کرنے والا یہ آ کر کہے، اس سے آپ لوگ یہ سوال کرو کہ یہ تو کس طرح سے ریپیئر کرے گا، یہ تو ریپیئر ہو ہی نہیں سکتی. جس نے ایک نئی کرسی بنائی ہے تو وہ ریپیئر کرنا تو اس کے لیے آسان ہے نا. تو وہی بات ہے کہ جس رب نے، جس اللہ نے اس انسان کی یہ 6 فٹ 5 فٹ 5.5 فٹ 7 فٹ کوئی 4 فٹ جس کی باڈی اللہ نے تب بنائی جب کچھ نہیں تھا، زیرو سے سٹارٹ کر کے اس کی باڈی کو کمپلیٹ کیا. تو جب یہ مر جائے گا پھر دوبارہ سے وہی باڈی کو دوبارہ سے ریپیئر نہیں کر سکے گا وہ. تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو اس بات کے اوپر بھی قادر ہوں کہ تمہارے یہ پور تمہارے یہ فنگر پرنٹس تک کو میں جو ہوں ویسے کا ویسے کر دوں گا کہ جس طرح سے یہ پہلے تھے. بلکہ اصل بات جو ان سی ہے نا وہ یہ ہے کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا محاسبہ کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کو کوئی پوچھے نا. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ کرتا رہے. اس کی چاہت یہ ہے کہ میرے جو دل کے اندر آتا ہے میں کرتا چلا جاؤں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہو. اب ذرا اندازہ کریں کہ ایک شخص جو ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، اس کی کسی بات کے اوپر اعتماد آپ کر ہی نہیں سکتے. اس نے جب کرنی ہے تو کوئی نہ کوئی بڑی سے بڑی چھوڑنی ہے، کوئی سچ اس کی زندگی کے اندر ہے ہی نہیں. اگر آپ کبھی اس کے ساتھ کوئی جھوٹ بول دو اور اس کو بعد میں پتہ چلے کہ اس بندے نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا، تو کیا آپ کو آ کر بڑا پیار کرے گا؟ وہ کہے گا یار تو میرا بھی استاد نکلا، یار ہماری تو آج سے بڑی اچھی دوستی ہے. نہیں، وہ آپ کے اوپر غصہ ہوگا، آپ کو ڈانٹے گا، آپ کو کہے گا تو کام کا بندہ ہی نہیں ہے، تو جھوٹا ہے. حالانکہ اپنا اس کو پتہ نہیں جتنے مرضی جھوٹ کرتا چلا جائے. ایک وہ شخص کے جو کم تولتا ہے، پورے محلے کے اندر مشہور ہے کہ اس سے کوئی بھی چیز لو اس میں کچھ نہ کچھ گرام جو کم ہوتے ہیں، لیکن جب وہ خود سودا سلف لینے جاتا ہے تو تب وہ بڑا خیال کرتا ہے کہ اس کو پورا سودا ملنا چاہیے، وہ اس کو کوئی کم تول کر نہ دے. تو یہ انسان کی نیچر کے اندر ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو کچھ مرضی کرتا رہوں لیکن باقی انسانیت ساری کی ساری صحیح ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرتا رہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. یسأل ایان یوم القیامہ. اب یہ لوگ پھر یہ اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ کہاں ہے تمہاری قیامت، وہ قیامت کب آئے گی؟ اب یعنی یہ سوال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی بات سے ڈر جاتا ہے. یعنی آپ کسی کو کہتے ہو کہ عنقریب ایک جو وبا پھیلنے والی ہے، تو لوگ پوچھیں جی وہ وبا کب پھیلے گی، ہم اس سے پہلے اپنا بندوبست کر لیں. ایسا معاملہ نہیں ہے. یعنی انسان کے وہم و گمان کے اندر یہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگلا بندہ آ کر کہے کہ عنقریب ایسا ہونے والا ہے اور وہ کہے نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ آخر کار کیا کہتا ہے، جا یار کب ہوگا تیرا، وہ ایسے ہی اتنے عرصے سے ڈرا رہا ہے ایسے ہوگا، کیوں نہیں ہو رہا، کب ہوگا. تو یہ وہ والا انداز ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو یہ بات کی طرف لے کر آتے تھے کہ دیکھو وہ ایک اللہ ہے کہ اس کی عبادت کرو، تم یہ جو شرک کرتے ہو یہ اچھا نہیں ہے، تم لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہو یہ اچھا نہیں ہے، تم مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ دنیا کے اندر کیا کرتے رہے ہو. تو اب اس والی کیفیت کے اندر ان لوگوں نے پوچھا کہ کہاں ہے آپ کی قیامت، کہاں ہے وہ دن کہ جب ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، وہ آ کیوں نہیں جاتا، جاؤ لے آؤ اپنی قیامت کو. تو یہاں پہ وہ والا انداز ہے کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہے تمہاری قیامت. تو ذرا یہ جان لو فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب تمہاری آنکھیں چدھیاں جائیں گی. اب دیکھیں ایک وہ کیفیت ہوتی ہے نا انسان کی مرنے کے وقت، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو تذکرہ فرمایا
وہ قیامت کے دن کا فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی اس سے پہلے کیا ہونے والا ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے قیامت کو ایسے جاننا ہو کہ جیسے اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 30ویں پارے کی 3 صورتیں ہیں جس میں سورہ انفطار، سورہ انشقاق اور ایک اور سورہ تکویر، یہ 3 صورتیں، ان تینوں صورتوں کے اندر وہ قیامت کے سارے احوال ہیں. ان کا آغاز ہی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب سورج جو ہے وہ سورج اور چاند ٹکرا جائیں گے، جب وہ سمندر ابل پڑیں گے، اذا السماء انفطرت، اذا الکواکب انتثرت، واذا البحار فجرت، واذا القبور بعثرت. جب سمندر ابل پڑیں گے، جب قبروں کو پھاڑ کے وہاں سے مردوں کو نکالا جائے گا، تو یعنی وہ پورے احوال وہاں پر بیان ہوئے ہیں. تو اب اس والے دن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے. ان کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کس طرح سے قیامت برپا ہوگی، اب سے کتنی دور ہے قیامت، کتنے عرصے کے بعد آنے والی ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب تمہاری آنکھیں چدھیا جائیں گی، تمہیں صحیح سے نظر نہیں آئے گا. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند جو ہے وہ اس کی روشنی جاتی رہے گی، وہ چمکنا بند کر دے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج کو ملا دیا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گے. پوری کائنات کے اندر پوری کائنات درم برم ہو جائے گی کہ کوئی چیز اپنے مقام کے اوپر نہیں رہے گی. اب وہ بات ہم نے اگر وہ میرے پچھلے درس کے اندر میں نے جس میں ایمان باللہ والے درس کے اندر آغاز کے اندر میں نے اس کائنات کی ایک تھوڑی نقشہ گری کی تھی کہ یہ کائنات ہماری کتنی بڑی ہے. ہر چیز اپنے مدار کے اوپر، اپنے اس مقررہ وقت کے اوپر اسی طرح سے چل رہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے. اور اس میں سے کوئی ایک سیارہ اپنے ٹائم سے تھوڑا پیچھے رہ جائے یا تھوڑا آگے نکل جائے یا اپنے مدار سے تھوڑا سا نکل جائے تو پوری کی پوری کائنات ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائے، کوئی ایک چیز بھی جو وہ بچ نہیں پائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دن وہ ہوگا کہ یہ اتنی منظم کائنات اپنے مقام کے اوپر نہیں رہے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، ہر چیز کے اندر گڑبڑ ہو جائے گی، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائے گی، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی. اور اس دن جب یہ اتنا منظم، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے باپ دادا جب سے ہم کہانیاں سن رہے ہیں، یہ سورج کی ایک ہی روٹین ہے، ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب کی طرف جا کے غروب ہو جاتا ہے. ہمیشہ ایک ہی ٹائم پہ نکلتا ہے، ایک ہی ٹائم پہ جا کے غروب ہوتا ہے. ہمیشہ اگر سردیوں میں لیٹ نکلتا ہے، گرمیوں میں جلدی نکلتا ہے تو ویسے کا ویسے ہی نکلتا ہے. سردیوں میں تھوڑا نیچے چلا جاتا ہے، گرمیوں میں بالکل سر کے اوپر سے گزرتا ہے، سیم ویسے کا ویسے ہی گزرتا ہے. اور یہ تو سورج اور چاند وہ تارے کے جو روزمرہ ہماری نظر کے اندر سے گزرتے ہیں، لیکن یہ پوری کائنات اسی طرح سے منظم ہے جس طرح سے یہ چند ایک تاروں سے سیاروں کو ہم جانتے ہیں. تو جب اس دن یہ ساری چیزیں جو اس قدر منظم ہیں، اس قدر ریگولر ہیں، اس قدر پنکچول ہیں، یہ ساری چیزیں اس طرح سے نہیں رہیں گی تو انسان کی کیا حیثیت. جو وہ پچھلا درس ہم یاد کریں تو ایک چھوٹی ننھی سی چونٹی سے بھی چھوٹی جو چیز ہے اس کائنات کی تناسب سے انسان جو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس کا کیا ہوگا اس دن جب سارے یہ تارے، سورج چاند ستارے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، زمین کسی دوسرے سیارے کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، کوئی دوسرا تارا کسی تیسرے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، تو انسان کی کیا حیثیت ہے، کیا کرے گا انسان اس دن. اس دن پھر انسان کی جو کیفیت ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. یقول الانسان یومئذ این المفر. تو پھر اس دن انسان اس طرح کی باتیں نہیں بنائے گا کہ کیسے زندہ کر سکتا ہے اللہ، تمام انسانیت کو ایک دفعہ اٹھانا ہے، کیسے اٹھا سکتا ہے، ہم جو مر کے مٹی ہو گئے، ہمارا نام و نشان تک ختم ہو گیا، کیسے زندہ کیا جائے گا. اس وقت یہ باتیں یاد نہیں آئیں گی. اس وقت ہر انسان کو یہ پڑی ہوگی کہ میں بچ جاؤں اس سارے فساد سے، یہ سب جو ہو رہا ہے، اتنے بڑے بڑے جو وہ زلزلے آ رہے ہیں، ساری چیزیں جو ٹکرا رہی ہیں، ہر طرف آگ ہی آگ ہے، میں کیسے بچ جاؤں اس سے. اس دن انسان کہے گا کہ آج کا دن ہے کوئی فرار کا، آج کوئی ایسا راستہ ہے کہ میں اس مصیبت سے جان چھڑاؤں، کسی غار کے اندر گھس جاؤں، کسی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں، کسی جگہ پہ چھپ جاؤں، کیا کوئی ایسی جگہ ہے؟
اب ذرا اندازہ کریں کہ جب پوری کائنات کے اندر گڑبڑ ہے تو کوئی جگہ ہوگی انسان کے پاس بھاگنے کی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا لا وزر، اس دن کوئی جگہ نہیں ہوگی کہ تم بھاگ سکو، تم کہیں راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے، تم کسی طرف نہیں جا سکتے۔ ہاں اگر تمہیں راہ فرار چاہیے تو وہ صرف ایک ہی ہے، اِلیٰ ربک یومئذ المستقر، آج کے دن تمہارے رب ہی کا ایک وہ ٹھکانہ ہے جہاں پر تم پناہ لے سکتے ہو۔ اب جب ایسا ہو جائے گا، جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو اس کے بعد انسان کو بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی بارگاہ ہے کہ جہاں پر جا کر انسان پناہ لے سکتا ہے۔ تو پھر انسان خود سوچے گا کہ دنیا کے اندر رہ کر میں نے کتنی مانی اللہ کی، اس کے کیا احکامات تھے، اور میں دنیا کے اندر کیا کرتا رہا ہوں، اور کس منہ کے ساتھ میں جا کر اس سے پناہ مانگوں گا۔ آج جس اللہ کے احکامات کو ماننے سے ہم دور بھاگتے ہیں، آج ہماری نیچر کے اندر یہ ہے کہ میں جو کرتا رہوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہو۔ کل قیامت والے دن جب ہر چیز کے اندر گڑبڑ ہوگی، ہر طرف فساد ہی فساد ہوگا، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، ہر طرف موت ہی موت ہوگی، ہر طرف تکلیف ہی تکلیف ہوگی، تو اس وقت صرف ایک ٹھکانہ ہوگا پناہ کا، وہ ہے میرے رب کا ٹھکانہ، وہ ہے تمہارے اسی خالق کا ٹھکانہ کہ جس نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ تو کیا ہم نے اپنا کوئی ایسا مقام بنایا کہ ہم اس کے پاس جائیں اور وہ کہیں میرا بندہ آیا ہے اس کو پناہ دی جائے؟ کیا ایسا کچھ ہے؟ لہٰذا اللہ نے وہ نقشہ گری کی ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو انسان ڈھونڈے گا کہ اب میں کس جگہ جاؤں، میں کہاں جا کر چھپ جاؤں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس ایک دن صرف میرے پاس ہی جگہ ہوگی کہ جہاں پر انسان پناہ لے سکتا ہے۔ اور جب تمہیں وہاں پر پھر جمع کیا جائے گا، تمام انسانیت کو اٹھایا جائے گا، جمع کرنے کے بعد یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن پھر تمہیں متنبع کیا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر رہ کر اپنی اس دنیا کے لیے کیا کیا تھا اور اپنی اس آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ اس دن تمہیں یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دکھا دیا جائے گا، تمہیں یہ بتا دیا جائے گا کہ تم نے اس چند روزہ زندگی جو تمہیں دنیا کے اندر دی گئی تھی، تمہاری تمام صلاحیتیں، تمام وقت، تمام مال، تمہارا پورے کا پورا جسم، تمہاری پوری کی پوری حرکتیں اسی دنیا ہی کے لیے تھی یا پھر آخرت کے لیے بھی تم نے کچھ بھیجا ہے۔ لہذا اس دن پورے کا پورا تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے کر دیا جائے گا کہ اس دنیا کے اندر رہ کر تم کیا کرتے رہے ہو اور اپنی آخرت کے لیے تم نے کیا بچا کر رکھا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ انسان اگر اپنے گریبان میں جھانکے نا تو ابھی بھی اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا چھوڑا ہے، بھیجا ہے، اپنے رب کو کتنا راضی کیا ہے، اپنے رب کی کتنی فرما برداری کی ہے۔ انسان بڑی آسانی کے ساتھ ابھی بھی جان سکتا ہے اگر وہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے۔ کیا مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ کسی کی میرے پاس امانت پڑی ہے، میں اس کو ویسی کی ویسی اس کو امانت واپس کرتا ہوں یا اس کے اندر خیانت کرتا ہوں؟ اب اس امانت کے اندر کسی کا مشورہ بھی ہو سکتا ہے، کسی نے کوئی بات کہی تھی کہ یہ بات تیرے تک رہے آگے نہیں جائے، وہ بھی امانت تھی۔ کوئی واقعہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھا، وہ میری امانت ہے کہ میں اب جب گواہی دوں گا تو اس واقعے کو ویسے ہی بیان کروں جیسے وہ ہوا تھا۔ کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں نہیں بول رہا ہوں، جو معاملات کر رہا ہوں ایک نمبر چیز کو دکان کے اوپر کھڑا ہو کر ایک نمبر کہہ کے بیچتا ہوں یا پھر 5 نمبر چیز کو 1 نمبر کہہ کے بیچتا ہوں۔ اپنی چیز کا بھاؤ بڑھانے کے لیے اس کے اندر جھوٹ موٹ کے بہت سارے مبالغے کر رہا ہوں یا پھر جیسی چیز ہے ویسی کی ویسی دے رہا ہوں۔ کیا انسان اپنے بارے میں نہیں جانتا؟ بہت اچھے طریقے کے ساتھ جانتا ہے۔ انسان کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ پتہ ہے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے اور اس دنیا کے لیے وہ کیا کچھ کیے چلے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخرت کی پوری تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں سے کچھ ٹائم نکال کر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو سیکھیں کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اور پھر اپنی پوری زندگی ان تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے گزار دیں، تاکہ کل قیامت والے دن جب یہ سورج چاند تارے سب کچھ جو ہے وہ بکھر جائے گا، سب کچھ جو ہے وہ پہاڑ جو ہے وہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، تب
اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں اللہ پناہ دے دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اس کو راضی کرنے والے کام ہیں، اور ہر ان کاموں سے اللہ تعالی ہمیں دور رکھے کہ جو اس کی نافرمانی کا باعث بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔